ایک جنگ کی انتہا امام علی مقام کے سر اقدس کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گئی، اور دوسرے جنگ کی ابتدا وہیں سے شروع ہوئی، اور اس جنگ کی قیادت حضرت زینب نے کی، اللہ اور اس جنگ کا نام تھا اسیری کا جنگ۔ اسیری کہتے ہیں بالکل جس کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو، بالکل لاچار ہو، وہ حال تھا ان مقدس خاتونوں کا کہ جن کے چہرے کو چھوڑ دیجئے، جن کے روئے کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ حضرت سکینہ جیسی صاحبزادی جن کے پیر میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی، اللہ وہ تپتے ہوئے ریت پر ننگے پیر معصوم چل رہی تھی۔ وہ حضرت زینب نے اسیری کی جنگ لڑ کر کے اپنے نانا کے دین کو وہ قوت بخشی کہ مدینہ پاک سے جب وہ پرچم لہرایا تو اس کی ہوائیں پورے جگ میں پھیلنے لگی۔ واہ حق ہے، صحیح وہ حضرت زینب کی ذات تھی۔ اب ہماری ماں بہنیں یہ جانیں کہ حضرت زینب کی ماں کی اگر ان کو سرداری چاہیے، خاتون جنت کی اگر سرداری چاہیے، تو حضرت زینب کے کردار کو اپنانا پڑے گا۔ بے شک۔ آج ہمارا حال ہم مثال بتاتے کہ گاؤں میں یا شہر میں بھی اگر کسی کی انتقال ہو جائے تو اس کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب سے پہلے رونے کی آواز عورتوں کی آتی ہے، اور وہ چیخ پکار مچتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ماشاء اللہ، اپنے آپ اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ فلاں کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ وہ روتے جاتے ہوئے اس میں پورا اس کی زندگی کی داستان لکھ دیتی، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے۔ اسی رونے میں پوری زندگی کی داستان جی ہو جاتی۔ اب آپ سوچو، کیا وہ کربلا شریف کی سرزمین پر حضرت زینب کا دل نہیں تھا؟ حضرت سحر بانو کا دل نہیں تھا؟ حضرت سکینہ کا دل نہیں تھا؟ حضرت رقیہ کا دل نہیں تھا؟ جو ایک کے بعد ایک سب کے جنازے دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد رونا گانا نہیں تھا، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی اور عشاء فرماتی تھی کہ یا اللہ، یہ تیرے حبیب کا پیارا نواسا عباس ہے، اس کی شہادت کو تو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ یہ علی اولو محمد کا جنازہ ہے، ان کو قبول فرما لے۔ یہ علی اکبر کا جنازہ ہے، ان کو تو قبول فرما لے۔ یہ 6 مہینے کے حضرت علی اصغر ہیں، ان کے جنازے کو تو قبول فرما لے، شہادت کو قبول فرما لے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کیا ان کے دل نہیں تھا؟ وہ نہیں رو سکتی تھی؟ وہ چگاڑے نہیں مار سکتی تھی؟ وہ چیخ نہیں سکتی تھی؟ لیکن نہیں، وہ تو ایک نئی شروعات ہو رہی تھی اس دین کی، دین مصطفیٰ کی، کہ قیامت کی صبح میں تم کو کیسے سرخرو ہونا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، کیسے تم کو صبر و ضبط کا رابطہ رکھنا ہے اپنے دل میں۔ تبھی تو آج ہم حضرت زینب کو جب یاد کرتے ہیں تو دین کی ابتدا نبی نے کی، بنیاد نبی نے رکھی، عمارت سید الشہداء نے تیار کی، لیکن اس میں داخلے کی شروعات میں سب سے اہم رول حضرت زینب کا ہے، سرکار سیدنا زین العابدین کا ہے۔ تو محرم شریف کو رسم و رواج کو نظر نہ کرو، بلکہ حسینی کردار پیدا کرو۔ اپنے آپ کو برائیوں سے ملوث نہ رکھ کر کے اچھائیوں کی راستے پہ چلو، سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو،
تاکہ تمہاری زندگی اور آخرت دونوں سمجھ جائے. بے شک. اور جب حسینی کردار کے ساتھ عمل میں آؤ گے تو امام علی مقام کی بارگاہ میں اگر تمہاری حیثیت ایک گلاس پانی رکھ کر کے بیٹھنے کی ہے تو وہ بھی ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. بے شک. اللہ. سچے دل کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو. بے شک. یہ اتنا پیغام اس لیے ضروری تھا کہ جو ہم نے دیکھا ہے ادھر 2-3 دن کے اندر وہ بالکل قابل برداشت نہیں. عجیب حال ہو گیا ہماری قوم کا. اور نوجوان نسل تو سمجھتی ہے کہ بس جوش میں ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح. صحیح. ایسا ہرگز نہیں. ہر ایک چیز کی اپنی ایک حد ہے. اس حد تک کرو گے تو سرخرو رہو گے، حد کے باہر جاؤ گے گنہگار ہو جاؤ گے. اس لیے ہر چیز کو حد میں رہ کر کے کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے کربلا شریف اور اسی کا نام محرم شریف ہے. صرف وہاں شہاب الدین صاحب آ گئے، آپ نے شہادت کا واقعہ سن کر کے اپنے آپ کو تسکین دے دی. 2 قطرے آنسو آپ نے بہا دیے. بے شک میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حسین و حسن کے لیے جس نے ایک قطرہ آنسو گرایا وہ میری شفاعت کا حقدار بن گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سچائی ہے، ماشاءاللہ. لیکن اس میں ہمارا کردار بھی شامل ہونا چاہیے کہ کس سے وہ راضی ہوں گے. جو حسین کے پیغام پہ چلے گا اس سے راضی ہوں گے، وہ شفاعت کے حقدار بنیں گے. اس لیے ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو. اور ایک ضروری اعلان اور بتا دوں، اس وقت ہر بچہ وہ چاہے یہاں رہے چاہے کہیں کاروبار کے غرض سے رہے، سب کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل. سب نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پڑھا لکھا ہے تو جاہل، نہیں پڑھا لکھا ہے تو ہر آدمی واقف ہے اس سے. لیکن جہاں اس میں کچھ اچھائیاں ہیں وہیں اس کی بہت سی برائیاں بھی ہیں. برائیوں کا حال یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ چلاتے ہو، کسی نے لکھ دیا کہ مولانا شہاب الدین کی فوٹو ڈالی اور لکھ دیا کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا. اب آپ نے پتہ نہیں کیا صحیح. بلکہ آپ اس کو آگے بڑھانے لگے. کسی کی عزت کو نیلام کرنے کا نام واٹس ایپ، پہلی چیز. دوسری چیز، بہت سی حدیثیں اور روایتیں واٹس ایپ پہ آنے لگی، فیس بک پہ آنے لگی. آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، آپ نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. اب جب آپ نے اس کو آگے فارورڈ کیا اور جب کسی پڑھے لکھے نے اس کو دیکھا تو آپ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ گنہگار ہو گئے. کیونکہ جھوٹی جھوٹی حدیثیں، جھوٹی جھوٹی روایتیں ایک سازش کے تحت ان پر ڈالی جا رہی. بہت صاف سمجھ لیجئے کہ ایسی حدیثوں کو، ایسی روایتوں کو جب تک کہ آپ کسی عالم دین سے پوچھ نہ لیجئے تو اس کو آگے مت بڑھائیے. صحیح. کیونکہ آپ تو اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے حق کے لیے بہت خراب ہوا جا رہا ہے. جب تک کہ تصدیق اس کی نہ کر لیجئے تب تک کہ اس کو بڑھائیے نہیں. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک تو واٹس ایپ پہ وہ بھی بہت چلتا ہے کہ ایسا عمل ہوا، اس کو اگر آگے نہیں بھیجو گے تو تم مر جاؤ گے، 10 آدمیوں کو بھیجو. صحیح. ارے عجیب حال ہو گئی. یہ جہالت آ گئی کہ مطلب کوئی نہیں بھیجے گا. ارے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی دینے والا وہ ہے، موت کا مالک وہ ہے. ایک میسج اگر نہیں بھیجیں گے تو ہم اپنے آپ مر جائیں گے. کیسے مر جائیں گے؟ جب تک کہ اللہ کے ہاں سے پروانہ نہیں کٹے گا تب تک کہ نہیں مرنا ہے. صحیح. اور جس دن کٹ جائے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. یہ میسج بھیجنا اور نہ بھیجنے سے کوئی نہیں مرنے والا. لیکن ادھر 2-3 دن کے اندر جو واٹس ایپ پہ حالات دیکھے تو اس میں یہ لگا کہ ہمارے ہی لوگ گنہگار ہو جائیں. صحیح. صحیح. جو بچے نہیں جانتے، اس لیے میں نے کہہ دیا.
کیونکہ میں جانتا بہت کچھ ہوں, سب کچھ جانتا ہوں. میں نے آج تک اپنے دشمن کو دشمن نہیں کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے یا فلاں ہمارا دشمن ہے. میں تو آج میں جانتا ہوں کہ یہ میرا مخالف ہے, تو میں بھی ان سے ہنس کے بولتے ملتا ہوں. لوگ تعجب کرتے مجھ سے کہ بھیا جانتے ہیں, اس کے بعد بھی ہنس کے ملتے ہیں. ارے وہ اس کا اپنا عمل ہے یا ہمارا اپنا عمل ہے. صحیح ہے. آئے دن لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ خرافات کرتے ہیں, کرے دے رہو, کرو جتنا کر پاؤ. تو میں کبھی اس کی فکر نہیں کرتا ہوں. میں اپنی غلامی پر ناز کرتا ہوں, اپنی غلامی میں مست رہتا ہوں. کیونکہ میرے شیخ نے, اصل میں میرے پاس فالتو کام بھی نہیں. میرے شیخ نے مجھے ایسا مشن دیا ہے کہ اس میں 24 گھنٹے کام ہے, چاہے اپنے سرکاروں کی بارگاہوں کی غلامی ہو اور چاہے دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ ہو, اسی کام میں مست رہتا ہوں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی بھی میسج بغیر عالم دین سے پوچھے اس کو فارورڈ نہیں کریے گا. بے شک صحیح. اس کا دھیان رکھیے گا. اور کوئی بھی ایک چیز اور بتا دیں, فیس بک وغیرہ پہ کوئی بھی سینسٹیو میسج جو آتے ہیں, تمام ہندو مسلم کر کے میسج آتے ہیں, ان میسج کو بھی نہ تو شیئر کریے گا اور نہ ان کو فارورڈ کریے گا. کیونکہ ہمارے ملک میں امن ہے, اس امن کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کریے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موبائل بہت اچھی چیز بھی ہے اور بہت خراب چیز بھی ہے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنائیے, برائیوں سے بچیے, اچھائیوں کی راہ بچیے, سچے حسینی بنیے, یزید کے عمل سے بچیے اور حسینی کردار کو اپنائیے. بے شک انشاءاللہ. اب ہم آپ کہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ڈی جے پہ ناچیں, ہم اپنے آپ کو کہیں حسینی ہیں ہم جوا کھیلیں, ہم اپنے آپ کو کہیں حسینی ہیں نماز پڑھنے نہ جائیں, ہم اپنے آپ کو کہیں حسینی ہیں ہم سنت مصطفیٰ پر عمل نہ کریں. اور اب تو بڑے سمجھدار لوگ ہو گئے. اگر مولانا شہاب الدین صاحب نے کہہ دیا کہ ڈی جے اگر رکھو گے بارات میں تو ہم نکاح میں نہیں جائیں گے, تو کہنا آپ نہ جائیں, ہم حافظ فخر عالم کو بلائے لیں. اب جب حافظ فخر عالم کے پاس پہنچے تو اب یہ کیا کریں, بھائی اللہ نے رزق کا ذریعہ تو آپ کو بنایا ہے. اب انہوں نے اگر کہہ دیا کہ ہم بھی ہے نا جب اچھا ٹھیک ہے تنخواہ لے آئے تب بتائیے نہ پڑھاؤ. یہ ہماری قوم کا حال. ایک بات سمجھ لیجئے, جتنا بڑا مجرم حرام کام کرنے والا ہے اتنا ہی بڑا مجرم اس میں شامل ہونے والا ہے. بے شک صحیح. کوئی بچ نہیں سکتا ہے اس سے. اور میرے امام نے ہم سب کو انہی کاموں سے بچوایا. اس لیے ایسے کام نہ کرو کہ کل ان کے نانا کی شفاعت کے بھی ہم حقدار نہ بن پائے. اور یہ یاد رکھنا, جس کو نبی کی شفاعت ملے گی اسی کو رب کی مغفرت بھی ملے گی, اور جس کو نبی کی شفاعت نہیں اس کو رب کی مغفرت نہیں. اس کو ہمیشہ دھیان رکھنا. انہی باتوں کے ساتھ میری بات ختم. السلام